اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. لوگوں کو دعوت نرمی سے دینی چاہیے، لیکن حجت پوری ہونے کے بعد ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے. یہ اسلامی ریاست کی خارجہ اور داخلہ پالیسی اس کے لیے ایک اہم اصول فراہم کرتی ہے کہ جب دشمن حد پار کر جائے اور بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی روش نہ بدلے تو پھر قیادت کو چاہیے کہ نرمی کی بجائے سختی اور قوت کا رستہ اپنائے. منافقین کو رعایت دیتے رہنا پھر سچے مومنوں کے ساتھ ناانصافی ہے. مومن نرم دل ہوتا ہے، نرمی سے معاملات کرتا ہے، لیکن اصولوں پر سختی سے قائم رہتا ہے. اصولوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. اگر برائی کی اصلاح سختی سے کرنی پڑے تو بعض اوقات کرنی چاہیے. یہ نہ سوچے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اصلاح ضروری ہے ورنہ معاشرہ کرپٹ ہو جائے گا. ایک کو نہ روکا گیا 10 اور وہی شروع کر دیں گے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کو بوقت ضرورت اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے. کبھی نرمی رحمت ہوتی ہے، کبھی سختی عین انصاف ہوتا ہے. یحلفون باللہ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ یقینی طور پر انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اس کام کا ارادہ کیا جو یہ پورا نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس کا انتقام لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یاد رکھیے، بہت زیادہ قسمیں کھانے کو معمولی نہ سمجھیں. منافقین اس کا سہارا لیتے تھے. مومن اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، بات بات پہ اللہ کا نام لے کے قسم نہیں کھاتا. دوسری بات یہ ہے کہ منافقین اپنی محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، اسلام کا مذاق اڑاتے، جب پکڑے جاتے تو جھوٹی قسمیں کھا کے جان چھڑاتے. پھر یہ بھی ہے کہ غلطی ہونے پہ توبہ جلد کر لینی چاہیے انسان کو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی کہ نفاق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کون اس کا محسن ہے اور کون اس کا دشمن ہے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرنا سخت احسان فراموشی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں کچھ عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بدعہدی کی. وعدہ توڑنا، بدعہدی کرنا منافق کی علامت ہوتا ہے. یہ لوگ تنگ دستی میں اللہ سے کمٹمنٹ کرتے تھے کہ اگر ہماری مالی حالت اچھی ہو جائے گی تو ہم سخی بن جائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور اپنی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے مشکل وقت میں جذباتی ہو کے انسان بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے اللہ سے، جنہیں نبھانے کا اس کا پکا ارادہ نہیں ہوتا. منافقوں کی بندگی مشروط تھی، اگر یہ ملے گا تو یہ کریں گے. سچا ایمان وہ ہے جو ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی اللہ کا وفادار رہے. صرف فائدہ ملنے کی صورت میں نیکی کا وعدہ کرنا ایمان نہیں، یہ تو بس ایک بزنس ڈیل ہے. سمجھ آ رہی کہ کہیں سے فائدہ مل رہا ہو تو کہ ہاں ہم کر لیں گے یہ کام، اور جب وہ چیز مل جائے تو وعدہ بھول جائے انسان. تو ایسے وعدے نہ کریں جو نبھا نہ سکیں، ورنہ نفاق کی علامت آ جائے گی اندر. اور جو نیکی کا کام ہے وہ آج سے ہی شروع کر دیں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا یعنی منافقوں کو، تو یہ اس کے ساتھ بخل کرنے لگے. حالانکہ پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اور منہ موڑ گئے. یہ تھے ہی اعراض کرنے والے. یاد رکھیے، دولت کی جو محبت ہوتی ہے نا، بڑی بری چیز ہے. انسان کے بڑے بڑے دعوے جھوٹے ہو جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے جھوٹا ہو جاتا ہے. جب مال زیادہ ملتا ہے نا تو انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. وہ کہتے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا حق کیا، بندوں کا کیا. اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ انسان کو تنگی اور آسانی دونوں سے آزماتا ہے. نفاق سے بچنے کے لیے صدقہ زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں.
بلکہ اپنے دل کی پاکیزگی اور روح کی نجات کا ذریعہ سمجھیں، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا تو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق جما کر انہیں اس دن تک سزا دی جب وہ اس سے ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیا تو وہ ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں مال دے دیا تو یہ بخیل بن گئے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ یاد رکھیے، وعدہ خلافی دلوں کو ٹیڑھا کر دیتی ہے، اور جو خاص طور پر اللہ سے کی ہوئی ہو، اور سیدھے رستے کا انحراف جو ہے انسان کو نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کفر اور نفاق کا راستہ کھولتا ہے، اور مال و دولت ہمیشہ رحمت نہیں ہوتے۔ بعض اوقات انسان اللہ سے نعمت مانگتا ہے، جب مل جاتی ہے وہی نعمت اس کے لیے فتنے اور گمراہی کا سبب بن جاتی ہے اگر وہ شکر نہیں کرتا، عطا کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایمان وفاداری اور سچائی کا نام ہے، اور عہد کو ہر حال میں پورا کریں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اور چھوٹے گناہ بھی معمولی نہ سمجھیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کے خلاف چلی جانے والی جو چالیں ہوتی ہیں نا، وہ چھپ نہیں سکتی، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لہذا تنہائی میں بھی اپنے اعمال اور خیالات کی حفاظت کریں، نگرانی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اور اپنے اندر سے دوہرا پن، ڈبل سٹینڈرڈز ختم کریں۔ دل میں غلط ارادے آئیں تو اللہ کی اس صفت کو یاد رکھیں کہ میرا رب میری سرگوشی کو بھی جانتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو خوش دلی سے صدقات دینے والے اہل ایمان پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ اب منافقوں کا ایک اور پول کھول دیا گیا، اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافق مومن کا ہر حال میں مذاق اڑاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ دے اللہ کے راستے میں تو کہتے ہیں ریاکار ہے، اگر کوئی غریب اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا دے تو کہتے ہیں یہ بیکار ہے، اس سے کیا بنے گا۔ منافقین ہمیشہ نیکی کرنے والوں کے حوصلے توڑتے ہیں، اور یاد رکھیے سخر اللہ منہم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے والا خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور کسی کی نیکیوں کے پیچھے نیتوں کو جج آپ نہ کریں، اللہ کو پتہ ہے کوئی کیسے کر رہا ہے۔ نکتہ چینی سے بچیں، کیونکہ یہ بھی منافقین کا شیوہ ہے۔ سجیشنز دیا کریں، صرف کرٹیسزم نہیں، اور اللہ کے راستے میں دیا کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ 1 روپیہ بھی پہاڑ جتنا اجر لے سکتا ہے اگر اخلاص سے کریں، اور لوگوں کے تبصروں کی پرواہ نہ کریں۔ صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کون اڑاتا تھا؟ منافق۔ تو آج اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو فکر نہ کریں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ منافقین کی بدبختی کی انتہا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفر اور نفاق جڑوں میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اثر نہیں کرتی، کسی اور کی کیا کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے کہ منافقوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ شاید ان کی اصلاح ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ قانون الہی جذبات پہ نہیں، حقائق پہ مبنی ہے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور ایک اصول یاد رکھیے، بڑے سے بڑے بندے کی دعا بھی تب اثر کرتی ہے جب انسان خود اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کسی کو دعا کے لیے کہہ کے آپ فارغ ہو جائیں اور بازار میں گھومنے پھرنے نکل جائیں کہ وہ فلاں گیا ہوا نا عمرے پہ، وہ وہاں میرے لیے دعائیں کر رہا ہے اور میں یہاں کافی پارٹی میں بیٹھ کے گپ شپ لگاؤں، لوگوں کی غیبت کروں۔ ایسے نہیں چلتا کام۔ کوئی دعا کرے گا فائدہ ہوگا، لیکن شرط یہ کہ آپ خود بھی اپنے لیے کیا کریں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی وہ ریڈ لائن ہے جسے پار کرنے کے بعد انسان اللہ کی رحمت کے سائے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کریں۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پیچھے رہنے والے منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ سمجھتے ہوتے
دنیا کے عارضی آرام کی خاطر جھلسا دینے والی گرمی کو نہ بھولیں۔ پھر یہ کہ منافق نیکی سے پیچھے رہنے پہ خوش ہوتا ہے، نیکی سے محروم ہونے پہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کسی نیکی پہ مشقت کرنی پڑے تو بہانے نہ بنائیں، کیونکہ وہ آ کے کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، اتنی لو اتنی تپش، یہ تو خودکشی ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ سخت ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو انجام پہ نظر رکھے اور نیکی چھوٹنے پہ دل میں افسوس ہو، اور اہم سبق عبادت اور دین کی خدمت کے لیے سازگار حالات کا انتظار نہ کریں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ یہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ، اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہتے ہیں۔ کس ہنسنے سے منع کیا گیا ہے؟ جس میں آدمی کی عادت ہی بن جائے اور ہر وقت صرف مذاق کرے، ہر بات ہی مذاق کے انداز میں، یہ بے وقوف اور نکمے لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اور وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ منافق جب آخرت میں آگ کو دیکھیں گے، جہنم کی تپش دیکھیں گے جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، تو وہاں چیخیں گے اور روئیں گے، اور اتنا رونا آئے گا ان کو کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے رونا ہوگا، اپنے اعمال کی وجہ سے رونا ہوگا جو برے کیے۔ فکر آخرت ایسی چیز ہے جو انسان کو سنجیدہ بنا دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بعض ہنسیوں کا انجام برا ہوتا ہے، جیسے کسی پہ ہنسنا، کسی کا حق مار کے ہنسنا۔ اس کے برعکس اللہ کی خاطر رونا، چند آنسو بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقین میں سے ایک گروہ کی طرف واپس لوٹا لائے، پھر یہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو صاف کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے، تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ نہیں کرو گے، کیونکہ تم پہلی بار بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یاد رکھیے جو بوجھ سمجھ کے دین کے احکامات پہ عمل کرتا ہے نا، اس سے عمل کی توفیق آہستہ سے چھن جاتی ہے، وہ کرتا ہی نہیں۔ پھر منافقین سمجھتے تھے کہ جو تبوک نہیں گئے وہ بچ گئے، اگلا کوئی موقع ہوگا جہاں مال غنیمت ملے گا دوبارہ ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے نیکی کے موقع کو بار بار ٹھکرانے سے نیکی کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، اور مشکل میں غداری کرنے والوں کو الگ کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ مشکل میں چھوڑ جائیں آپ کو، اور جب اچھا وقت آئے تو ساتھ مل جائے، پھر ان سے جان خلاصی کر لینی چاہیے۔ مشکل وقت میں جو ساتھ دیتا نا حق کا، اس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک گناہ کرنے سے انسان دوسرے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی بھی اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ اس حال میں مرے کہ یہ نافرمان تھے۔ اب یہاں اس آیت میں منافقین کے خلاف کارروائی کا نقطہ آغاز ہو رہا ہے، جہاں ان کے ساتھ ہر قسم کا دینی روحانی رشتہ ختم کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، اللہ کے دشمن کے مرنے پہ غم نہیں کرتا۔ جیسے منافقین میں سے کوئی مر جائے تو کیا کہا گیا کہ آپ ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں، ان کا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ دین کے معاملے میں نو کمپرومائز، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں ان کی کوئی عزت نہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تم اس سے امپریس نہ ہو۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں بھی عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ کسی کے دنیاوی مال و دولت سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ ایک آزمائش ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر کا سبب بھی ہے۔ جو مال و دولت سے نیکی کے کام کرے وہ ان کے لیے نیکیاں کمانے اور صدقہ جاریہ کمانے کا موقع ہے، اور جو اس مال سے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے وہ ان کے لیے وبال جان ہے۔ اور یہاں پر جان کے نکلنے کا بھی بتایا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ان کو ان کے جان مال کے ذریعے عذاب بھی دے دنیا میں، اور ان کی جان ایسے نکلے کہ یہ کفر کی حالت میں ہو۔ تو جو لوگ مال و دولت کو اللہ کی بندگی کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ وہ مال و دولت ان کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہے، تو یہ ان کے لیے پھر ایک عذاب کی شکل ہے۔ اور دنیا کی محبت اتنی زیادہ نہ دل میں ہو کہ موت کے وقت وہی باتیں منہ سے نکلے۔ یاد رکھیں جس چیز کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہوگی نا، موت کے وقت وہ باتیں خود بخود آپ کرنے لگ جائیں گے جب آپ بے ہوش ہوں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو،
تو ان میں سے صاحب استطاعت آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ یہاں مالدار، با اثر اور صاحب حیثیت منافقین کی بات ہو رہی ہے، ایلیٹ کلاس کی۔ منافقین میں بھی ہر درجے کے لوگ تھے نا۔ جب قربانی کا وقت آتا تو یہ سارے وسائل ہونے کے باوجود سب سے پہلے پیچھے ہٹ جاتے۔ اولو الطول تھے، ان کے پاس بہترین سواریاں تھیں، بہترین اسلحہ تھا، وافر زاد راہ تھا، ان کے پیچھے رہنے کے لیے کوئی جسمانی یا مالی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، لیکن یہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ایکسکیوز کر کے آ جاتے۔ اور یہ ان کی پستی کی انتہا تھی کہ یہ معذوروں، بیماروں اور بیٹھ جانے والوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھنے کو پسند کرتے تھے۔ یاد رکھیے جس کے پاس جتنی استطاعت ہے نا اس کا حساب بھی اتنا ہی ہے، طاقت ہو، مال ہو، وسائل ہو، علم ہو، لہٰذا آپ نعمتیں پا کر اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں، اور جہاں ان سب چیزوں کی قربانی کا موقع آئے گریز نہ کریں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ رہنے پہ راضی ہو گئے، اور ان کے دلوں پر ان کے نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی گئی، لہٰذا یہ کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان کسی نیکی کے کام میں پیچھے ہے تو اس پہ راضی نہ ہو، اپنے آپ سے راضی نہ ہو، کیونکہ حق کو پہچان کے، نیکی کا موقع جان کے بار بار انکار تو بِعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ کسی کمزوری کی وجہ سے نیکی سے پیچھے رہ جائیں تو دل میں تڑپ رہنی چاہیے۔ پیچھے رہنے پہ منافق ہی مطمئن رہتا ہے، اور شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ ابتدا میں گناہ سے نفرت دلاتا ہے، پھر اسے عادت ڈال دیتا ہے، اور آخر میں رضامندی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی کام میں آرام اور سہولتی کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے ہر عمل کے دور رس انجام پر نظر رکھیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور جو لوگ اس پر ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب منافقین گھروں میں بیٹھ کے آرام ڈھونڈ رہے تھے نا، تو مخلص مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مال اور جان کے ساتھ حاضر تھے۔ فرمایا انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ دے گئے، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے قربانی کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا۔ تو ایمان صرف خوشحالی کا نام نہیں ہے، بلکہ خیر میں آگے جانا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے، یعنی مومنین کی قربانی کے بدلے ان کا اجر کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک میزبان اپنے معزز مہمان کے آنے سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے جنت سجا رکھی ہے، ابھی سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور نہروں کا ذکر بار بار آتا ہے کیونکہ وہ اس جنت کا حسن بڑھائیں گی۔ نیکی مشکل لگے تو جنت کا حسن یاد کریں۔ اللہ نے تو جنت تیار کر رکھی ہے، ہم نے وہاں جانے کی کتنی تیاری کر لی ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جنت تیار ہے، آپ کی تیاری مکمل ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدویوں میں سے بھی عذر تراشنے والے آ گئے۔ پہلے مدینہ کے رہنے والوں کی بات ہو رہی تھی، اب باہر والوں کی ہو رہی ہے کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا بیٹھے رہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ عذر کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی عذر اور جھوٹے عذر، اور منافقین جھوٹے بہانے کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے کاموں میں بہانے نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ اللہ سینوں کے حال جانتا ہے۔ نیکی کا موقع دیکھ کر پیچھے ہٹ جانا انسان کو منافقت میں ڈال دیتا ہے، یعنی جو کام آپ کر سکتے ہیں آپ کہ میں نہیں کر سکتی۔ لیس علی الضعفاء، کمزور لوگوں اور بیماروں پر اور ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کی کوئی چیز نہیں پاتے پیچھے رہنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرے۔ اللہ ان کا دل دیکھتا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور رحمت کی بہترین مثال ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیچھے رہ جانے کی حقیقی اور شرعی وجہ موجود تھی ان کو ایکسکیوز کر دیا گیا۔ معذوری کے باوجود گناہ تب نہیں گنا جائے گا جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان سچے معذورین کو محسنین سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم کوئی بڑی نیکی نہیں کر پاتے تو دل میں سچی تڑپ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ میں کرنا چاہتی ہوں، ارادہ ہونا چاہیے۔ اور دین جو ہے نا خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔
और उन लोगों पर भी कोई पकड़ नहीं जो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप इन्हें सवारी मुहैया करें। आपने कहा मैं ऐसी कोई चीज नहीं पाता जिस पर मैं तुम्हें सवार करूं, तो वो इस हाल में पलटे कि उनकी आंखें रंज व गम की वजह से आंसू बहा रही थीं कि वो कुछ नहीं पाते जो वो खर्च कर सकें। सच्चे लोगों के आंसू उनकी कमी पूरी कर देते हैं, झूठे लोगों के आंसू टसवे होते हैं, वो कोई फायदा नहीं देते। कुछ लोग ऐसे थे जंग तबूक के मौके पर जिनके पास वसाइल नहीं थे तो वो नहीं जा सके, लेकिन वो रोते थे बहुत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या खुशखबरी दी कि तुम जिस वादी से भी गुजरे वो तुम्हारे साथ थे अजर में। घर बैठ के उनको अजर मिल गया। असबाब की कमी हो लेकिन नीयत सच्ची हो तो अल्लाह ताला घर में बैठे हुओं को भी अजर दे देता है। हमसे कोई चीज छूट जाए तो हम रोते हैं, ये चली गई, ये हो गए। कभी नेकी का मौका छूट जाए तो अभी रोए। अम्मी अब्बा खुद उम्रे पे चले गए, आपको छोड़ गए, रोना किस बात पे कि अल्लाह के घर नहीं जा सके या इस पे कि मुझे छोड़ गए। यहाँ भी तो वजह फर्क है ना। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनक, बेशक इल्जाम तो उन लोगों पर है जो आपसे इजाजत तलब करते हैं, हालांकि ये दौलतमंद है, ये इस पर राजी हो गए कि ये पीछे रहने वालियों के साथ हो जाएं, और अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, बस ये जानते ही नहीं। मुलामत के असल हकदार लोग कौन हैं? अगनिया हैं। अल्लाह उन पर फर्द जुर्म आयद कर रहा है, और गुनाह से ज्यादा खतरनाक चीज गुनाह पे मुतमईन होना है। तो ये मुतमईन हुए बैठे हैं। जो उन्होंने गलत किया वो बिल्कुल सही लगता है इनको, क्योंकि अल्लाह ने इनके दिलों पे फिर मोहर लगा दी है। तो नेकी के कामों में क्या ना करें, सुस्ती न करें, बुज़दिली ना दिखाएं, हमेशा अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इस्तखदिमनी वला तस्तब्दिलनी, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी लिमा तुहिब्बु व तर्दा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनी, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू व मा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़्लिहि फ़इन यतूबू यकु ख़ैरन लहुम व इन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद्दुन्या वल आख़िरह व मा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। व मिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़्लिहि लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़्लिहि बख़िलू बिहि व तवल्लौ व हुम मुअरिदून। फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़्लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यक्ज़िबून। अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईन मिनल मुअ्मिनीन फ़िस्सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रून मिनहुम सख़िरल्लाहु मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम 70
مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الحمدللہ کہ ہم 1/3 پورا کر چکے بإذن اللہ بفضل اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي